شہریار نے اس بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کوئی ڈرپوک انسان نہ تھا اور نہ ہی اسے آوازوں سے خوف آتا تھا، مگر تجسس ضرور تھا اس بارے میں جاننے کا۔ لیکن اس کی ماں نے اسے یہ بتایا تھا، یہ آواز محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر تم نے اس آواز کی طرف دھیان دیا تو تم ہم سے دور چلے جاؤ گے، بہت دور۔ اور وہ دور ہی تو تھا، کتنا دور تھا، اپنے ماں باپ سے، اپنے ملک سے، نہ جانے کون سے خوف کے تحت اس کے والدین نے اسے اتنا دور رکھا تھا۔ 4 بجنے کے بعد وہ آوازیں اسے پکار پکار کر دم توڑ دیتی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ 2 گھنٹے کلب میں رہنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آیا تھا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی۔ صبح 11 بجے کے قریب اس کی ایک میٹنگ تھی۔ وہ اپنا سارا کام وقت پر ختم کر دیا کرتا تھا، لیکن آج اسے بہت وقت لگ گیا۔ مہمانوں کی وجہ سے سارا کام ختم کرتے کرتے رات کے 12 بجے سے وقت اوپر جا چکا تھا۔ سارے برتن صاف کر کے اس نے کچن کا دروازہ بند کیا اور سرونٹ کوارٹر کی طرف جانے لگا۔ جب اسے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی، اس نے ہر طرف دھیان دیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن غور سے سننے پر اس نے محسوس کیا کہ آواز اوپر کی طرف سے آ رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اوپر کی طرف جانے لگا۔ یہاں تو کوئی لڑکی نہیں رہتی تھی، تو یہ رو کون رہا ہے؟ اوپر کی طرف جاتے ہوئے آواز تیز ہونے لگی۔ آواز کسی لڑکی کی لگ رہی تھی جو بہت بری طرح سے رو رہی تھی، جیسے کہ بہت خوف زدہ ہو۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ تیز تیز چلتے اچانک وہ ایک کمرے کے سامنے آ کر جو تالوں اور بیڑیوں سے جکڑا گیا تھا۔ وہ 1.5 مہینے سے اس گھر میں ملازم کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کمرے کو اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ ایک بار اس نے پرانے ملازم سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ اپنے کام سے مطلب رکھو، ہر چیز میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ اس دروازے کو دیکھ کر ہی آصف زدہ لگنے لگا۔ وہ فوراً ہی پلٹ آیا۔ اس کے اندر عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کمرے میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ جب تک حویلی سے باہر نہ نکل گیا، اسے پیچھے سے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ جلدی سے کمرے میں آیا تو طاہر گہری نیند سو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بستر بچھا کر لیٹ گیا، جبکہ سارا دھیان صرف اور صرف اس آواز پر تھا۔ سنو طاہر یار، رات کو ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا تھا۔ وہ دراصل میں اس تالوں والے کمرے کے باہر سے نکل رہا تھا کہ وہاں سے مجھے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ یار میں تو اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ انتہا ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی سوچتا ہوں تو ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، عاقب نے طاہر کو بتایا۔ اچھا، تو تیرا مطلب ہے کہ اس کمرے میں چڑیل ہے؟ طاہر کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا، جبکہ اس کا انداز دیکھ کر عاقب کو غصہ آ گیا۔ وہ اسے اتنی خاص بات بتا رہا تھا اور یہ تھا کہ اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھا۔ ہاں، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں کوئی چڑیل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا نا تو بڑے صاحب اس کمرے کو اتنے تالے کیوں لگا کے رکھتے؟ ارے اس طرح تو کسی جیل کے قیدی کو بیڑیاں نہیں ڈالتے جس طرح اس کھڑے دروازے کو ڈالیاں رکھی ہیں، جیسے دروازہ کہیں بھاگنے والا ہو۔ میں بول رہا ہوں اس کمرے میں کچھ تو ہے۔ طاہر اور عاقب کو یہاں نوکری کرتے ہوئے ابھی مشکل سے 1.5 مہینے ہی ہوا تھا۔ عاقب نے 1-2 بار پہلے بھی یہاں کچھ محسوس کیا تھا، لیکن نظر انداز کر گیا۔ لیکن کل رات اس نے واضح اس کمرے سے رونے کی آواز سنی تھی، اور اب جب وہ اپنے دوست کو یہ بات بتانے لگا تو اس نے اس کا مذاق بنا دیا۔ مرد بن مرد، کیا ڈرپوک لڑکیوں کی طرح باتیں کر رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسا کچھ ہوگا۔ چل جلدی سے کھانا بنا، ابھی بڑی بھی آتی ہوں گی۔ طاہر نے اسے کام کی طرف لگایا، جبکہ عاقب کا سارا دھیان اسی وقت بھی صرف اور صرف اس کمرے کی طرف تھا۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں آپ؟ آج 3 دن کے بعد اس نے بابا جان کو فون کیا تھا۔ آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہیں میرے شیر، تم سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل بزنس کے علاوہ؟ اکبر تمہاری بہت تعریفیں کرتا ہے، کہہ رہا تھا کہ تمہیں کچھ بھی سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔
اتنے کم وقت میں تم نے بزنس کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سب کچھ تمہارے حوالے کر کے اپنے آرام کروں۔ بابا جان نے خوش ہوتے ہوئے اس کی تعریف کی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ایک بار مجھے پاکستان نہیں شہریار، تم پاکستان نہیں آؤ گے۔ میرا مطلب ہے کہ اب تو تم پر بزنس کی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں بیٹا، اب تمہیں وہاں رہ کر سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ اب تو تم بہت بیزی رہنے لگے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم بزنس میں لاپرواہی سے کام لو۔ بابا جان نے ٹوٹی پھوٹی وجہ بنائی۔ پچھلے 22 سالوں سے وہ ان کی وجہ ہی تو سنتا آ رہا تھا، کبھی پڑھائی تو کبھی پاکستان کا موسم، کبھی گرمی کا نام تو کبھی سردی، ہر بار اس کے والدین اسے کسی طرح ٹال دیتے تھے۔ اب تو وہ اتنا عادی ہو چکا تھا کہ ان لوگوں کے بہانوں کا کہ وہ کم ہی اس بارے میں بات کرتا۔ ٹھیک ہے بابا، میں نہیں آ رہا۔ اس کے موڈ آف ہونے کے بارے میں بابا جان چکے تھے، لیکن وہ کیا کرتے، وہ مجبور تھے۔ وہ اپنی اکلوتی اولاد کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ دنیا میں سب کچھ کھونے کو تیار تھے سوائے اپنی اولاد کے۔ شہریار کے لیے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ بے اختیار ان کی نظر